الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو یعنی راہ راست دکھانی ہو تو اسے ایسے معجزات دکھاتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے آگے سر بسجود ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی عورت کا واقعہ سنائیں گے جو دنیا کی سب سے لمبی اور دراز القامت عورت تھی، اور جب وہ خانہ کعبہ آئی تو اس کے ساتھ ایسا کیا معجزہ ہوا کہ دنیا حیران و پریشان رہ گئی، اور اس عورت نے سجدہ شکر میں کیسے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایمان افروز سچا واقعہ آپ کی روح میں اتر جائے گا، مگر یہ مکمل تفصیلات جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ور وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آسٹریلیا کی ایک 24 سالہ دراز قد خاتون کے ساتھ پیش آیا۔ امینہ بدریہ کی ایمان افروز داستان قبول اسلام انہی کی زبانی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا تعلق تھائی لینڈ سے تھا۔ وہ پیدائشی لحاظ سے تو مسلمان تھے، لیکن عملی طور پر ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا، جبکہ میری والدہ بدھ مت تھی اور آسٹریلیا میں میرے والد کو ملی۔ دونوں میں پیار ہوا اور دونوں نے شادی کر لی۔ میرا پیدائشی نام رومیشا تھا۔ میں نے یونیورسٹی آف نیو انگلینڈ آرمیڈیل سے ایم اے اکنامکس کیا اور بزنس مارکیٹنگ اور ہیومن ریسورسز کے مضامین پڑھے۔ میں بطور بیوٹر پڑھانے لگی۔ اسی اسرا میں میری ایک بدھ مت لڑکے سے شادی ہو گئی۔ میرے شوہر کمپیوٹر گرافکس ڈیزائنر تھے۔ میرے شوہر نام کے بدھ مت تھے، اصل میں وہ خدا پر اور ایسی کسی بھی بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ میرے والد بھی نام کے مسلمان تھے۔ انہیں دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، نہ انہوں نے ہمیں کچھ بتایا اور نہ چاہا کہ ان کے بیوی اور بچے بھی اسلام قبول کر لیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم کسی بھی مذہب سے بس نام تک واقف تھے۔ پیارے دوستو، آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑکی ملحد تھی۔ وہ آگے کہتی ہے کہ میں جب اپنے شوہر کے ساتھ تقریباً 10 سال کا عرصہ گزار چکی تو مجھے ایک بیماری نے آن گھیرا جس کا نام ویور سنڈروم کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میرا قد ایک دم بڑھنے لگا اور 7 فٹ تک چلا گیا۔ یہ سب دنوں میں میرے ساتھ ہوا۔ اس عارضی میں مبتلا لمبے قد کی وجہ سے میں چل پھر نہ سکتی تھی۔ زیادہ تر مجھے ویل چیئر پر رہنا پڑتا اور بعض اوقات واکنگ فریم کے سہارے چلا کرتی تھی۔ اسی بیماری کے باعث میرا شوہر بھی مجھے لگنے لگا کہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ پھر پیارے دوستو، ایسا وقت بھی آیا کہ دنیا سے میرا دل اجڑ گیا اور میں اس بیماری اور شوہر کے رویے سے پریشانی کی حالت میں مایوسی میں گھرتی چلی گئی۔ میں نے کتابوں میں دل اور دھیان لگانا چاہا، مگر دنیا کی سبھی کتابیں میرا دھیان نہ بٹا پائیں۔ دن بدن مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے مذہب کی طرف رجوع کرنے کا سوچا اور پہلے اپنی والدہ کا مذہب بدھ مت اسٹڈی کرنا شروع کیا، مگر وہ بھی مجھے امید نہ دلا سکا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے والد صاحب کے مذہب کو اسٹڈی کروں۔ اس پر میں نے سوچا کہ ایک دفعہ والد صاحب کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا تھا، کیونکہ میں بھی نماز پڑھوں، لیکن مجھے نماز پڑھنا تو نہیں آتا تھا، نہ ہی کبھی والد صاحب نے اس کے متعلق کچھ بیان کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا تو اس نے نعوذ باللہ کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے اور نہ کوئی نماز تمہیں اس بیماری سے نکال سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں، اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ ڈاکٹرز ہیں، ان کو کوشش کرنے دو۔ دری اثنا میرے والدین وفات پا چکے تھے، اس لیے میں ان سے بھی اس حوالے سے کوئی مدد نہیں لے سکتی تھی۔ پھر تقریباً 7 سال پہلے میں آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کے شہر آرمیڈیل کی ایک چھوٹی سی مسجد میں گئی، جو کہ غیر ملکی مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ وہاں سے میں نے انگلش ترجمے والا قرآن مجید پڑھنے کے لیے لیا۔ یہ قرآن مجید خادم الحرمین الشریفین الملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود یعنی سعودی عرب کی جانب سے شائع شدہ تھا۔ میں اسے گھر لے جا کر محض اس کے ورق گردانی کر رہی تھی کہ سورہ یاسین کی ان آیات کا ترجمہ میرے سامنے آیا، جن میں چاند اور سورج کی حرکت کے بارے میں سائنسی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
اور سورج اپنی معین راہ پر گردش کر رہا ہے، یہ اللہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔ یہ ترجمہ پڑھنا تھا دوستو کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں نے سوچا یہ بات 1400 سال پہلے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہ تھے، لیکن اتنے بہترین سائنسی انداز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو ضرور ان پر اللہ کی طرف سے وحی ہو سکتی ہے۔ وہ لڑکے کہتے ہیں کہ اسی لمحے دوستو میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں نے اللہ کی کتاب قرآن عظیم الشان کا مطالعہ اور اس میں غور و فکر کرنا شروع کر دی۔ میں جب بھی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتی ہوں پہلے میں اپنے پرانے کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں اور پھر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں قبول اسلام کے بعد مسجد میں جاتی رہی، شروع میں پردہ نہیں کرتی تھی، پھر جب نمازیوں نے مجھے بتایا کہ یہ گناہ ہیں تو اسی دن میں نے اپنے گھر جا کر اسکارف لیا اور پہننا شروع کر دیا۔ نیز میں اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے شوہر کو اسلام کے بارے میں قائل کر سکوں، مگر وہ نہ مانا۔ آخر میں نے اس سے کہا کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لے یا پھر مجھے طلاق دے دے۔ تب اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ درِ اسلام میں انٹرنیٹ پر اپنے عربی بھائی عبدالصمد سے چیٹنگ کرنے لگی اور اس نے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی جو وہ مجھے وقتاً فوقتاً باہم پہنچاتے رہے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں آسٹریلیا سے اسلام کے لیے ہجرت کر لوں۔ میں نے سعودی عرب ہجرت کرنے کو ترجیح دی۔ میں اللہ تعالیٰ کا گھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ میں نے اپنا نام غزوہ بدر کی نصیحت سے بدریہ رکھا تھا، آمینہ بدریہ۔ پھر میں اپنے انٹرنیٹ پر بنے بھائی عبدالصمد کی مدد سعودی عرب آ گئی۔ میں نے آتے ہی پہلے اللہ کے گھر کی حاضری دی۔ تب میں ویل چیئر پر تھی۔ میں نے رو رو کر اپنے پرانے گناہوں کی معافی مانگی اور تبھی نہ جانے دوستو کیا ہوا کہ میں ایک دم ویل چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون سی ہمت میرے اندر آئی تھی کہ میں بنا کسی سہارے اپنے قدموں پر طواف کرنے لگی؟ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے تمام ٹیسٹ کروائے تو قدرتی طور پر میری بیماری ختم ہو چکی تھی اور میری صحت نارمل ہونے لگی تھی۔ میں آج بھی اس بات پر اللہ کے حضور سر بسجود شکر ادا کرتے ہوئے رو پڑتی ہوں کہ کیسے میری زندگی اندھیروں اور مایوسیوں میں نکل گئی اور سب روشن اور واضح ہو گیا۔ میں سوچتی ہوں دوستو کہ اگر میں اس بیماری میں مبتلا نہ ہوتی تو آج بھی اندھیروں کی زندگی گزار رہی ہوتی اور جہالت میں کھڑی ہوتی۔ میں اس بیماری پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا دیا۔ میں اب سعودی عرب میں مقیم ہوں اور یہاں ایک کالج میں پڑھاتی ہوں۔ اپنے لمبے قد کی وجہ سے لوگوں میں مقبول ہوں اور اللہ کا شکر گزار بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم کا راستہ دکھائے، اندھیروں، جہالت اور مایوسی میں مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری آج کی اس دعا کا حصہ بن جائیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا، ساتھ میں بیل آئیکن پر پریس کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔